حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں ایک بادشاہ ایسا تھا کہ اس کے شب و روز بڑا اچھے گزرتے تھے، اپنے محل میں بہت ہی شاندار طریقے سے رہا کرتا تھا، عیش و آرام کی ہر چیزیں اس کے محل میں موجود تھیں اور وہ ان چیزوں میں مست رہا کرتا تھا۔ ایک دن رات میں سویا اور سو کر جاگا، اٹھا تو سوچنے لگا کہ یہ دنیا ہے، یہاں میری ابھی حکومت ہے، میری بادشاہت ہے، میری بادشاہت جب ختم ہو جائے گی کوئی اور بادشاہ آ جائے گا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سوچنے لگا کہ اگر میں ابھی اپنی بادشاہت چھوڑ کے اور میں یہاں سے نکلوں گا تو ایک رات میں یہ سارا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اس نے وہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے نا، جب انسان کے دل میں آتا ہے کہ اب میں توبہ کرنی چاہیے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سچے دل سے اگر آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ کتنے بھی بڑے آپ گناہگار ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں، باقیات نہیں سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہوں گے، بڑے بڑے گناہگار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی توبہ سے معاف فرما دیا، لیکن بس انہوں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ سچے دل سے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا اور آپ کو اپنا سچا پکا مقرب بندہ بنا لے گا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری نا، اس کے بعد اپنے ملک سے بہت تیزی کے ساتھ دوڑ لگا دی، بھاگتا رہا، پوری رات اس نے سفر کیا۔ پوری رات سفر کرنے کے بعد جب صبح کا اجالا ہوا، سورج کی کرنیں پڑیں، دیکھا اپنا ملک چھوڑ دیا تھا، اپنی بادشاہت چھوڑ دی تھی۔ اب کہاں پہنچا؟ ایک دوسری بادشاہت، دوسرے ملک میں پہنچ گیا اور وہاں کیا کرنے لگا؟ اینٹیں بنانے لگا، اینٹیں بنا کے بیچنے لگا، اینٹیں بناتا بیچتا اسی سے اپنا گزارا کرنے لگا۔ ایک بادشاہ ہو کے جس کے تحت ساری قوم تھی، ساری عوام تھی، ساری ملکیت تھی، وہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ جو اللہ رب العزت کے لیے جو بھی نیک کام کرتا ہے نا اور پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرمایا کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی بادشاہت چھوڑ دی، اتنا بڑا رتبہ، شان و شوکت سب چھوڑ کے توبہ کر کے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اینٹیں بنا رہا ہے، اینٹیں بنا کے بیچ رہا ہے، گزارا کر رہا ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس ملک کا، اس کو معلوم چلا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو پورے دن کام کرتا ہے، اینٹیں بناتا ہے اور رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا بڑا ڈر ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا اس انسان کو بلا کے لاؤ، میرے سامنے کھڑا کرو، میرے سامنے پیش کرو، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ کا قاصد آیا، آنے کے بعد اس سے کہا چلو میرے بادشاہ نے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، تمہارے بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے تمہارے بادشاہ سے کیا غرض ہے، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے، اس کو کیا کام ہے۔ یہ نہیں گیا۔ پھر دوبارہ قاصد آیا، دوبارہ بادشاہ نے قاصد کو بھیجا، لیکن پھر یہ نہیں گیا۔ کہا بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے بادشاہ سے کیا کام ہے، مجھے نہیں ملنا تمہارے بادشاہ سے۔ جب بادشاہ نے سنا کہ 2 بار میں نے قاصد بھیجا اور وہ نہیں آیا، بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا اس کی طرف اور وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ اینٹیں بنایا کرتا تھا۔ تو اینٹیں بنا رہا تھا، دیکھا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا دوڑ لگا دی، بھاگنے لگا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ مجھے دیکھ کر یہ بندہ بھاگ رہا ہے، یہ انسان بھاگ رہا ہے، تو وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا پیچھے ڈال دیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی دور وہ بھاگا اور اس بادشاہ کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو بادشاہ بولا اے نیک انسان، اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، تجھے نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، تجھے تکلیف پہنچانے نہیں آیا ہوں، میں تو بس یہ جاننے آیا ہوں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس اتنا مجھے بتا دے۔ تو اتنا نیک بندہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، دن میں کام کرتا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو مجھے بتا دے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس نے اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بادشاہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور توبہ کر کے یہاں اینٹیں بنا رہا ہے۔
اس نے کہا یار میں تو تجھ سے بھی بڑا گناہگار ہوں، میں تو تجھ سے بھی زیادہ گناہگار ہوں، میرا کیا بنے گا؟ جب تو بادشاہ ہو کے تیرے اتنے گناہ نہیں تھے، پھر بھی تو یہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے یہاں اینٹیں بنا رہا ہے، تو میں تو تجھ سے بھی بڑا گناہگار ہوں یار، میں تو پھر بخشا نہیں جاؤں گا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ بھی بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے اور گھوڑا وہیں چھوڑ دیتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہو لیتا ہے اور اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں رات و دن گزارتا ہے، رات و دن اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے نا، اللہ نے ہمیں بھی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یار اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، کھانا بھی ضروری ہے، کمانا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جو مین چیز ہے نا وہ عبادت ہے۔ عبادت بھی کرو یار، آپ یہ مت کہا کرو کہ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ہم کیا کریں، کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہو تھوڑا سا ٹائم نکال کر نماز ادا کر لیا کرو، یہ فرض ہے بھائی، یہ فرض ہے۔ فرض اگر چھوڑیں گے تو پھر بہت بڑے گناہگار بن جائیں گے۔ آپ کام بھی کرو، پیسے بھی کماؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو، ٹائم نکالو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ کر دیا کرو، غریبوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ اس آپ کے صدقہ دینے کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، بچے ہو نا، بچوں کو کھانا کھلا دیا کرو، ایک ٹائم کا لے کے کھانا کھلا دو گے ایک ٹائم کا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔